السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فہم القرآن کورس کلاس 131 میں آپ سب کو خوش آمدید ہے۔ اہلاً و سہلاً، مرحبا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ ایک مسئلہ سیکھنا مجھے پوری رات سے قیام سے زیادہ پسندیدہ ہے۔ نے فرمایا کہ جو شخص علم حصول کے لیے جہاد نہیں سمجھتا نا، علم حصول کو یعنی کہ علم کے حاصل کرنے کو جہاد نہیں سمجھتا، تو دراصل اس کی عقل میں کیا ہے؟ نقص ہے، ٹھیک ہے، اس کی عقل میں کچھ کمی ہے۔ جو شخص علم کو حاصل کرنا جہاد نہیں سمجھتا، اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں عبداللہ بن عباس کہ وہ کیا ہے؟ اس کی عقل میں نقص ہے۔ یہ صحابت ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان کی جو پرورش کس نے کی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تربیت کی، تعلیم دی، تو اتنی بڑی بات انہوں نے کہی ہے۔ تو کیا مطلب اس کا؟ کہ علم حاصل کرنا دراصل کیا ہے؟ کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ تو جہاد، جو لوگ کہتے ہیں کہ جہاد کیا نام کیا ہے، صرف تلواریں لے اور جو ہے بس غیر مسلموں کو قتل کر دو، تو ان کی جو ہے عقل میں بھی نقص ہے۔ تو جہاد کے کئی معنوں میں آتا ہے علم کو حاصل کرنا، اور اسپیشل یہی ہے کہ علم دین حاصل کرنا کسی جہاد سے کم نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ کہ انسان دنیا کے زمانے بھر کی ڈگریاں حاصل کر لیتا ہے تو وہ علم کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ علم کی جس کی بات یہاں کی جا رہی ہے تو وہ دین کا علم ہے، اور اس کو حاصل کرنا کسی جہاد سے کم نہیں ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کے اس جہاد کو، اس کوششوں کو اللہ تبارک تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہم سب کی نجات کا اور مغفرت کا اور درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا دے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، آمین یا رب العالمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، آمین یا رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا ہمارا لیسن ہے سورہ یوسف کی آیت نمبر 72 to 90، 71 to 90 آج کا ہمارا لیسن ہے، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 71، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالوا واقبلوا علیہم ماذا تفقدون، انہوں نے ان کی طرف منہ پھیر کر کہا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے۔ یعنی کس نے کہا ایسا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے نا، ٹھیک ہے۔ یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان میں، ان کے جو بنیامین کا جو سامان تھا اس میں کیا رکھوا دیا تھا؟ ایک بہت بیش قیمتی پیالہ رکھوا دیا تھا۔ تو پھر ان کو حکم بھی دیا کہ جو سپاہی تھے، جو سرونٹس تھے، کہ اس پیالے کی تلاشی بھی لی جائے۔ تو پھر اس سپاہیوں نے جو ہے، پہرے داروں نے ان لوگوں کو روکا، کہا اے قافلے والو، تم لوگ رک جاؤ اور تم لوگ اپنے سامان کی تلاشی کرو۔ تو یوسف کے بھائیوں نے اس کے بارے میں پھر اس کے بعد جواب دیا کہ انہوں نے کہا کہ تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے، تم کس چیز کے بارے میں بات کر رہے ہو، ٹھیک ہے۔ تو آیت دیکھیے، آیت نمبر 72، جواب دیا کہ شاہی پیمانہ گم ہے، جو اسے لے آئے گا اسے ایک اونٹ کے بوجھ کا غلہ ملے گا، اور اس وعدے کا میں ضامن ہوں۔ یعنی اس نے ایسا جواب دیا، کس نے؟ یعنی جو سرونٹ تھا وہاں، جو کام کر رہا تھا نا، نوکر شاہی سرونٹ، اس نے کہا یعنی میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ تفتیش سے پہلے ہی جو شخص یہ کام، یعنی شاہی جو پیالہ ہے، ہمارے حوالے کر دے گا تو اسے انعامات یا اجرت کے طور پر اتنا غلہ دیا جائے گا کہ ایک اونٹ اٹھا سکے گا، ٹھیک ہے۔ اس طرح سے اس کو انعام کے طور پر دیا جائے گا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 73، انہوں نے کہا، یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا کہ اللہ کی قسم، تم کو خوب علم ہے کہ ہم ملک میں فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہیں، اور نہ ہم چور ہیں۔ یعنی یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کیا کہا اپنی صفائی میں کہ تم کو پتہ ہے، تم کو معلوم ہے کہ ہم تو صرف اور صرف کیا یہاں پہ کرنے آئے ہیں؟ راشن لینے آئے ہیں، ہم کوئی چوری ڈکیتی تھوڑی نہ کرنے آئے ہیں۔ ہم چوری ڈکیتی اور یہ سب لوٹ پاٹ کیا ہے؟ یہ تو ایک طرح سے فساد ہے، ہم فساد پھیلانے کے لیے نہیں آئے ہیں، نہ ہی ہم کیا ہیں؟ چور ہیں۔ آپ دیکھیے کہ یوسف علیہ السلام کے جو بھائی تھے وہ دراصل کیا تھے؟ وہ بھی انبیاء کے ذریت میں سے تھے۔ تو یہ بات ان کو گوارا نہیں ہوئی کہ ان کے اوپر کوئی چوری کا الزام لگائے۔
ٹھیک ہے، تو آیت نمبر 74 دیکھیں۔ انہوں نے کہا اچھا چور کی سزا کیا ہے اگر تم جھوٹے ہو؟ اس طریقے سے انہوں نے پوچھا، ٹھیک ہے، یعنی اگر تمہارے سامان میں وہ شاہی پیالہ مل گیا تو پھر کیا ہے چور کی سزا؟ تو جو شاہی سرونٹ تھے انہوں نے ہی ان سے واپس سے پوچھا، یعنی جو یوسف علیہ السلام کے بھائی تھے ان سے پوچھا۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 75۔ جواب دیا کہ اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے اسباب میں سے وہ پایا جائے وہی اس کا بدلہ ہے، ہم تو ایسے ظالموں کو یہی سزا دیا کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یعنی چور کو کچھ عرصے کے لیے اس شخص کے سپرد کر دیا جاتا ہے جس کی اس نے چوری کی ہوتی ہے۔ یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں سزا تھی، ٹھیک ہے، جس کے مطابق یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یہ سزا تجویز کی، یعنی کہ خود ہی ان سے پوچھا کہ اچھا ٹھیک ہے، اگر تمہارے سامان میں سے وہ اگر پیالہ نکل آتا ہے تو تمہارے کیا دیش میں، تمہارے کیا جو ملک ہے وہاں پہ کیا سزا ہے؟ کیونکہ جہاں پر یوسف علیہ السلام تھے نا، بادشاہ، مصر کے بادشاہ، تو وہاں پر ایسا کوئی رول نہیں تھا، چوری کی سزا یہ نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو لیکن جو کنعان تھے جہاں پہ یعقوب علیہ السلام کا جو ملک تھا وہاں پر چوری کی سزا یہ تھی، جب کوئی کسی کی چوری کرتا تھا تو بدلے میں اس شخص کو بطور غلام، بطور سرونٹ 1 سال 2 سال 3 سال کے لیے ایسا رکھ لیا جاتا تھا، ٹھیک ہے، یہ اس کی سزا کی جاتی تھی۔ تو اسی لیے یوسف علیہ السلام جانتے تھے کہ وہاں کی سزا یہ ہے، اسی لیے یوسف علیہ السلام نے بنیامین کے سامان میں وہ پیالہ رکھوا دیا تاکہ وہ بنیامین کو اس طریقے سے روک لے۔ آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام تھے، انبیاء تھے، ہے نا، لیکن یہاں کیا پتہ چلتا ہے، اس طرح سے انہوں نے جو اس طرح سے ان پہ الزام لگایا اور پھر بنیامین کو روکا، تو دراصل کیا تھے، بنیامین خود بھی ایگری تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس پہ جھوٹا الزام بھی نہیں لگایا اس طریقے سے، لیکن کیا کیا، یوسف علیہ السلام نے سچ پر تھوڑا پردہ ڈال دیا، اور دیکھیں پہلے بھائی کو کیا کیا، راضی کر لیا کہ اس طریقے سے ہم تم کو اپنے پاس روک لیں گے اور اس طرح سے تدبیر بھی کری جائے گی، تو وہ جو چھوٹے بھائی تھے وہ ایگری ہو گئے تھے، ٹھیک ہے، تو انہوں نے رضامندی کر لی تھی، اس طریقے سے انہوں نے بہانے سے بنیامین کو روکا اپنے پاس میں، اور اسے کہتے ہیں توریہ، یعنی کہ سچ پہ پردہ ڈال دینا، اس طریقے سے سورہ ابراہیم میں بھی ہم لوگ اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ، کہ نہ ہی یہ جھوٹ تھا اور نہ ہی یہ کچھ پلاننگ تھی، چال بازی تھی، دراصل اس کو توریہ کہتے ہیں کہ سچ پر پردہ ڈال دیا، اور جس کے پر الزام لگا رہے تھے وہ بھی اس کو پتہ تھا کہ واقعی میں یہ ایسا ہونے والا ہے اور ہم اس طریقے سے یہاں پر روک لیے جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نا یوسف جو علیہ السلام تھے ان کو جو ہے نا یہ تدبیر سجھائی، کیونکہ دراصل جو مصر کے قانون میں ایسا کوئی قانون نہیں تھا کہ چوری کرنے والے کو غلام بنا کر رکھ لیا جائے، تو اللہ تبارک تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دنیا اور آخرت کے درجات بلند فرمائے اور انہیں ایسا علم عطا فرمایا، یہ انہی کے علوم میں سے ایک یہ تدبیر تھی کہ ان کے بھائی کو روکنے کے لیے انہوں نے دل میں ان کے ڈال دی گئی، ٹھیک ہے، اس طریقے سے ان کے دل میں یہ بات القاء کر دی گئی یوسف علیہ السلام کے دل میں کہ اس طرح سے بھائی کو روک لیا جائے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 76۔ پس یوسف نے ان کے سامان کی تلاش شروع کر دی، اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی سے پہلے، پھر اس پیمانے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا، تو ہم نے یوسف کے لیے اس طرح یہ تدبیر کی کہ اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ ہے کہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا ہے مگر یہ اللہ کو منظور ہو، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کر دیں گے، ہر ذی علم والے پر فوقیت رکھنے والا دوسرا ذی علم والا موجود ہے۔ تو یہاں کیا پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس طریقے سے یہ تدبیر کس کو عطا فرمائی، یوسف علیہ السلام کو، کس طریقے سے یوسف علیہ السلام نے ان کے سامان کی تلاشی شروع کی، اور پھر انہوں نے اپنے بھائی کے سامان کی جب تلاشی سے پہلے ہی جو پیالہ جو تھا بنیامین کے سامان میں رکھوا دیا تھا تو پھر وہ نکل آیا، ٹھیک ہے۔ تو پہلے بھائیوں کے سامان کی تلاشی لی، لیکن سب سے پہلے کیا کیا یوسف علیہ السلام نے، پہلے کس کی تلاشی لینا شروع کری، بڑے بھائیوں کی تلاشی لینا شروع کی، اور آخر میں جا کر بنیامین کا سامان نکالا، دیکھا، تاکہ ان لوگوں کو اس تدبیر کے بارے میں کوئی ذرا بھی شک نہ ہو، اس طریقے سے۔ اور آپ دیکھیں کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر کہ ہم نے یوسف علیہ السلام کے لیے اس طرح یہ تدبیر کی، اور اس بادشاہ کے قانون کی روح سے یہ اپنے بھائی کو نہ لے سکتا تھا۔ مطلب وہی ہے کہ یعنی جو بادشاہ مصر میں جو قانون تھا نا اور دستور جو رائج تھا، اس کی روح سے بنیامین کو اس طرح روکنا پاسبل نہیں تھا، ممکن نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے اہل قافلے سے یہی پوچھا کہ بتلاؤ اس جرم کی سزا کیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو جو علم دیا تھا، اس کی ہی وجہ سے یہ ایسا انہوں نے معاملے کو ہینڈل کیا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، تو ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے، ٹھیک ہے۔ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا موجود ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے، کبھی بھی کسی علم والے کو کسی بھی طرح کا کوئی بھی تکبر نہیں کرنا چاہیے، کہ ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ تو چاہے جتنے بڑے عالم ہو جائیں تو ہمیشہ یاد رکھیں گے کہ آپ کے اوپر بھی ایک علم والا موجود ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے؟ سب سے بڑا عالم اللہ علیم ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات ہے، وہ سب سے بڑا عالم ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 77۔ انہوں نے کہا کہ اگر اس نے چوری کی تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اس کا بھائی بھی پہلے چوری کر چکا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا اور ان کے سامنے بالکل ظاہر نہیں کیا، اور کہا تم بدتر جگہ میں ہو، اور تم جو بیان کرتے ہو اسے اللہ ہی خوب جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یوسف علیہ السلام کے جو بھائیوں نے کہا نا، اگر اس نے یعنی بنیامین نے چوری کی ہے تو اس سے پہلے بھی اس کا جو بھائی ہے نا، اس نے بھی چوری کر چکا ہے۔ تو یہ انہوں نے اپنی پاکیزگی اور شرافت کا اظہار کے لیے اس طرح سے انہوں نے جواب دیا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین ان کے سگے بھائی نہیں تھے، چچیلے بھائی تھے نا، الاتی بھائی تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ واللہ اعلم بما تصفون، یعنی جو جھوٹ تم بول رہے ہو نا، تو اللہ اس کو جانتا ہے۔ تو میرے منہ پر مجھے چوری کا تم الزام لگا رہے ہو، اور ان کو نہیں پتہ تھا کہ کس کے سامنے وہ بات کر رہے ہیں۔ یہ وہی یوسف ہے جس کے بارے میں ہم اس کو ایسا کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا بھائی بھی جھوٹا تھا، چوری کر چکا اس طریقے سے۔ اور کسی پر جھوٹا الزام لگانا دراصل انسان کے اپنے اخلاقی دیوالے کی علامت ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ وہ خود ہی انسان کا بدتر اخلاق کی علامت ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک انسان ذلیل ہو کے رہ جاتا ہے۔ معاملہ کیسا بھی ہو، کبھی کسی پر الزام نہ لگائیں، کسی کے بارے میں غلط شبہات نہ لائیں، اس میں انتہا درجے کی احتیاط برتنا بہت ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور بلا شبہ جھوٹ برائی کی طرف لے جاتا ہے، اور برائی جہنم کی طرف، اور ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ اللہ کے یہاں بہت جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6094۔ یعنی اور جو شخص جھوٹ بولتا ہے نا، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہو، روزے رکھ رہا ہو، نیکی کے کام کر رہا ہو، لیکن اللہ کے یہاں وہ منافق لکھ دیا جاتا ہے۔ اور آپ سب تو جانتے ہی ہیں کہ منافق کی سزا کیا ہے نا، کہ سب سے جہنم کا نچلے درجے میں اس کا ٹھکانہ ہونے والا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا، اور یوسف علیہ السلام نے اس بات کو اپنے دل میں رکھ لیا، ٹھیک ہے، انہوں نے ظاہر نہیں کیا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ یعنی یوسف علیہ السلام نے ان کے جھوٹ کو برداشت کر لیا، ضبط اور سب سے کام لیا، اور اپنے جو ان کے اوپر جو اثر ہو رہا تھا، تاثرات ہو رہا تھا، اس کو انہوں نے ظاہر نہیں کیا، البتہ اپنے دل میں کہا کہ تم لوگ کتنے برے لوگ ہو، ہے نا۔ ایک تو تم نے مطلب وہ دل میں ہی سب باتیں سوچ رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ ایک تو انہوں نے کیا کیا تھا۔ آپ دیکھیں پہلی امپورٹنٹ چیز کہ انہوں نے خود الٹا یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا معاملہ کیا، مارنے کی، جان سے مارنے کی کوشش کی، اندھے کنویں میں بھی ڈالا، باپ سے جدا کرا دیا، اور پھر کیا ہے، آج اسی یوسف کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں، چوری کا الٹا الزام لگا رہے ہیں کہ اس کا جو ہے بھائی جو تھا اس سے پہلے بھی وہ بھی چوری کر چکا ہے، جھوٹا الزام لگایا۔ حد ختم کر دی ان کے بھائیوں نے نا، برے اخلاق و بد اخلاقی کی۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 78 ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے عزیز مصر، اس کے والد بہت ہی بڑی عمر کے بالکل بوڑھے شخص ہیں، آپ اس کے بدلے ہم میں سے کسی کو لے لیجئے، ہم دیکھتے ہیں کہ آپ بڑے نیک نفس ہیں، ٹھیک ہے۔ تو کس نے کہا؟ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے کہا، کیا سمجھ کے عزیز مصر سے کہہ رہے ہیں کہ اس کے والد دراصل کیا ہے، بڑی عمر کے بوڑھے شخص ہیں۔
تو آپ اس کے بدلے ہم کو لے لیجئے اور ہم کیا ہے بڑی نیک نفس ہیں۔ تو انہوں نے ایسا کیوں کہا؟ ابھی تو انہوں نے یوسف کو مار کر ٹھکانے لگا دیا تھا چند سال پہلے، اور اب بنیامین کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ بنیامین کو چھوڑ دیجئے، ہمیں رکھ لیجئے۔ دراصل باپ کو تو یقیناً بوڑھا ہی، باپ تو دراصل یعقوب علیہ السلام واقعی میں بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن یہاں ان کا اصل مقصد بنیامین کو چھڑانا تھا، کیونکہ نا ان کے ذہن میں وہی بات تھی کہ یوسف علیہ السلام والی بات تھی کہ کہیں ہمیں پھر دوبارہ بنیامین کے بغیر باپ کے پاس جانا پڑے اور نہ جانا پڑے، اور اگر ہم چلے گئے بنیامین کے بغیر تو پھر والد ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، برا ہی سوچیں گے، اور جو ہمارے والد ہیں ہم سے کہیں ایسا نہ ہو کہ تم نے میرے بنیامین کو بھی یوسف علیہ السلام کی طرح ہی گم کر دیا، ٹھکانے لگا دیے نا۔ اسی لیے یوسف علیہ السلام کے احسانات کے حوالے سے یہ بات کی کہ شاید وہ یہ احسان بھی کر دیں کہ بنیامین کو تو وہ چھوڑ دیں اور اس کی جگہ کسی اور بھائی کو رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کو ہر جگہ سے اچھا ہونے کا کریڈٹ مل رہا تھا، اور یہاں تک کہ یوسف علیہ السلام 8-9 سال 7 سال جتنے بھی سال وہ جیل میں رہے نا، ایک بالکل جھوٹے وہ بھی الزام کی سزا میں، جو کام انہوں نے کیا ہی نہیں اس الزام کی سزا میں۔ تو کبھی کسی انسان پر حالات تنگ بھی ہو جائیں تو انسان کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اچھا تم مجھے برا سمجھتے ہو نا، تو تم کیا ہے میں برا بن کے تمہیں دکھاؤں گا نا۔ اکثر یہ لوگ ایسے ہی کہتے ہیں کہ تم نے میرے بارے میں ایسا سوچا نا، اب میں ایسا کر کے دکھاؤں گا، ایسا بن کے دکھاؤں گا۔ لیکن انہوں نے اپنا احسان کا رویہ اور اپنا اخلاق نہیں چھوڑا۔ کس نے؟ یوسف علیہ السلام نے۔ کتنا برا ان کے ساتھ ہوا، لیکن وہ کیا ہوئے؟ وہ بالکل احسان کرنے والے رہے، محسنین ان کے لیے الفاظ بار بار آیا، اسی لیے کہ انہوں نے اپنا برا اخلاق نہیں پیش کیا۔ لوگوں نے ان کے ساتھ تو بہت برا رویہ کیا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ احسن رویہ اختیار کیا۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 79۔ یوسف علیہ السلام نے کہا کہ ہم نے جس کے پاس اپنی چیز پائی ہے نا، اسی کے سوا دوسرے کی گرفتاری کرنے سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں، ایسا کرنے سے تو ہم یقیناً ناانصافی کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو یعنی کہ یوسف علیہ السلام نے یہ جواب اس لیے دیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کا اصل مقصد کیا کرنا تھا نا، بنیامین کو تو ہی لینا تھا، بنیامین کو روکنے کے لیے انہوں نے ایسی یہ تدبیر کی تھی۔ اب بنیامین نہیں ملتا تو دوسرے بھائی کا وہ کرتے تو کیا کرتے نا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ مجھے تو اللہ کی پناہ ہے، میں ایسا کرنے سے تو ہم تو یقیناً کیا ہے ناانصافی پھر کرنے والے ہو جائیں گے اگر ہم بنیامین کو چھوڑ کر کے کسی اور بھائی کو لیتے ہیں۔ آئیے دیکھیں آیت نمبر 80۔ جب یہ سب مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورے کرنے لگے۔ ان میں سے جو سب سے بڑا تھا اس نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے والد نے تم سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول قرار لیا تھا، اور اس سے پہلے یوسف کے بارے میں تم کو کوتاہی تم کر بھی چکے ہو، بس میں تو اس سرزمین سے نہ ٹلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دیں گے، یا اللہ تعالیٰ میرے اس معاملے کا فیصلہ کر دے، وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ تو یہاں پر اس سے پتہ چلتا ہے جو یہ بڑے بھائی تھے، دراصل یہ وہی بڑے بھائی تھے جن کے اندر تھوڑی سی خیر باقی تھی، اور انہوں نے یہی مشورہ کیا تھا کہ جو یوسف کو ہے قتل نہ کرو، یوسف کو اندھے کنویں میں ڈال دو، ٹھیک ہے۔ تو یہ دراصل کیا تھے، ان کے اندر تھوڑی خیر باقی تھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ ان کا نام یہودا تھا، انہی کی نسل سے آگے جا کر کے پھر یہودی کے جو قبیلے ہیں وجود میں آئے، بنی اسرائیل وجود میں آئے، تو یہی یہودا تھے۔ تو جب یہ اس سے مایوس ہو گئے تو تنہائی میں بیٹھ کر مشورے کرنے لگے۔ کیا مشورے کرنے لگے؟ کیونکہ نا بنیامین کو چھوڑ کر جانا ان کے لیے نہایت کٹھن مرحلہ تھا، اور پھر وہ سوچے تھے کہ ہم جا کر کے والد کو واپس جا کے کیا شکل دکھائیں گے، کیا منہ دکھائیں گے، ہم تو کسی قابل ہی نہیں رہے ہیں۔ اس لیے وہ مشورہ کرنے لگے کہ اب کیا کیا جائے، ٹھیک ہے، فیوچر اب کیا ہمیں اگلا قدم اٹھانا ہے، اس کے بارے میں وہ جو پورا جتھا تھا 10 کا 10 وہ مشورہ کرنے لگا۔ تو جو ان میں سب سے بڑا جو تھا، یعنی وہی جس کے بارے میں بتایا کہ وہ یہودا تھا، ٹھیک ہے، مفسرین کہتے ہیں یہ یہودا شخص تھا، اس کا نام یہودا تھا۔ تو جو ان میں سب سے بڑا تھا اس نے کہا کہ تمہیں معلوم نہیں تمہارے والد نے تم میں سے اللہ کی قسم لے کر پختہ قول قرار دے کر کے تمہیں بھیجا، اور اس سے پہلے بھی یوسف کے بارے میں تم کمیاں کوتاہی کر چکے ہو، بس میں تو یہاں سے اس سرزمین سے نہیں چلوں گا جب تک کہ والد صاحب خود مجھے اجازت نہ دے دے۔ یعنی اس
بڑے بھائی نے اس صورتحال میں باپ کا سامنا کرنے کی اپنے اندر ہمت نہیں پائی اور صاف کہہ دیا کہ میں تو یہاں سے اس وقت تک کی نہیں جاؤں گا جب تک کہ خود والد صاحب جو ہے نا تفتیش کر کے میری بے گناہی کا یقین نہ کر لے اور مجھے آنے کی اجازت نہ دے دے۔ تو یہ تھے ان کے جو بڑے بھائی، ان کا رویہ تھا۔ یعنی انسان جو ہے آپ دیکھیں کہ اپنا گناہ بھی کبھی نہیں بھولتا ہے نا، انہوں نے گناہ کیا اور اس پہ وہ پچھتا بھی رہے تھے اور وہی گناہ ان کو پھر سے یاد آ رہا تھا۔ آپ دیکھیں کہ کوئی بھی گناہ انسان کرتا ہے تو اسے بھولتا نہیں، وقتی طور پر انسان کتنی بھی تعویلیں کر لے، کتنی بھی جو ہے نا بہانے بنا لے، جھوٹ گھڑ کر کے کسی کو راضی کرتے، جیسے انہوں نے جو ہے نا ان کے بھائی نے کرتے، کرتے پر خون لگا کر کے جھوٹی بات گڑتے اور باپ کو راضی کر لیا تھا، ہے نا، کہ انہوں نے جب جو وہ کرائم کیا تھا، یوسف علیہ السلام کو گہرے کنویں میں ڈال دیا تھا اور وہ یوسف علیہ السلام کا کرتا لے آئے تھے اور جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا دیا تھا، کہا تھا کہ بھیڑیا کھا گیا ہے نا، اور شاید کہ باپ راضی ہو جائے، باپ یقین کر لے، تو وقتی طور پر ایسا ہوا بھی، لیکن آپ دیکھیں کہ انسان کے جو اندر کی جو ضمیر ہے تو یہ نا وہ گناہ کا جو بوجھ اس کے اوپر بنا ہی رہتا ہے، نفس لوامہ ہے نا جسے کہا۔ تو جب تک کہ انسان کی معافی نہ ہو جائے تو انسان کو جو ہے بہت گلٹ محسوس ہوتا رہتا ہے۔ تو اب یہاں سے یہی ہرگز نہیں جاؤں گا، ان کے بھائی نے کہا اب تو میں یہاں سے ہرگز نہیں جاؤں گا، اور جب تک کہ میرے والد جو ہے تحقیق کر کے مجھے یہ نہ سمجھ لے کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے اس کرائم میں میرا کوئی بھی لین دین نہیں ہے، بنیامین کو یہاں پہ جو روک لیا گیا ہے، جب تک کہ میرے والد مجھے اجازت نہ دے دے یا پھر اللہ تعالیٰ میرے ہی حق میں کوئی فیصلہ نہ لے آئے، اس طرح سے انہوں نے کہا۔ اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے، کہتے ہیں کہ یہی وہ بڑا بھائی ہے جس نے کہا تھا کہ یوسف کو قتل نہ کرو، اور اب یہاں ان کو دوبارہ سمجھا بھی رہے ہیں نا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں جاؤں گا اور میں اپنے والد کو مزید دکھ نہیں دے سکتا، اور تم سب چلے جاؤ، میں یہی ہوں۔ اس طریقے سے وہ وہیں ٹھہر گئے جو بڑے بھائی تھے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 81۔ تو انہوں نے جو یہ کہا نا کہ اللہ تبارک تعالیٰ سب سے بڑا فیصلہ کرنے والا ہے اور اللہ تعالیٰ میرے معاملے میں فیصلہ کر دے گا اور وہی بہترین فیصلہ کرنے والا ہے، آیت نمبر 80 میں جو کہا تھا، تو اللہ تبارک تعالیٰ میرے معاملے میں فیصلہ کر دے، مطلب اس کا یہ ہے کہ کسی طرح یوسف علیہ السلام یعنی عزیز مصر بنیامین کو چھوڑ دے، یا پھر اللہ تبارک تعالیٰ میرے ساتھ جو ہے بنیامین کو جو ہے بھجوا دے، یعنی کہ یا تو یوسف علیہ السلام، وہ تو جان ہی نہیں رہے تھے کہ یوسف علیہ السلام ہے، وہ یہ تو جان رہے تھے نا کہ عزیز مصر یعنی کہ مصر کا بادشاہ ہے جو، یا تو وہ عزیز مصر بنیامین کو چھوڑ دے، یا پھر ہو سکتا ہے میرے ساتھ جانے کی وہ اجازت دے دے۔ تو اس طریقے سے وہ کہہ کر کے جو بڑے بھائی ہیں وہیں بیٹھ گئے۔ آیت نمبر 81 دیکھیے، تم سب والد صاحب کی خدمت میں واپس جاؤ اور کہو کہ ابا جی، آپ کے صاحبزادے نے چوری کی ہے اور ہم نے وہی گواہی دی تھی جو ہم نہیں جانتے ہیں، ہم کچھ غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، تو ان کے جو بڑے بھائی نے کہا کہ تم لوگ جاؤ اور ان سے ایسے بتانا، اس طرح سے کہنا۔ تو یعنی کہ جو ہے نا ہم کچھ بھی غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں تھے، یعنی کہ ہمیں نہیں پتا کہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات میں کیا ہونے والا، ہمیں اس کے بارے میں خبر نہیں تھی، ہمیں نہیں معلوم تھا کہ اس طریقے سے ہم لوگ وہاں جائیں گے مصر میں اور ہم جا کے وہاں پہ پھنس جائیں گے اور ہمارا بنیامین روک لیا جائے گا، اس کے بارے میں ہمیں کچھ خبر نہیں تھی نا۔ وَمَا كُنَّا لِلْغَيْبِ حَافِظِينَ، اور ہم کچھ بھی غیب کی حفاظت کرنے والے نہیں، اس کے مراد یہی ہے کہ فیوچر میں کیا ہوگا، کل کیا ہوگا، ہمیں کچھ بھی اس کی خبر نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، تو آیت دیکھیں، آیت نمبر 82۔ آپ اس شہر کے لوگوں سے دریافت فرما لیجئے جہاں ہم تھے، اور اس قافلے سے بھی پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے تھے، اور یقیناً ہم بالکل سچے ہیں۔ یعنی اس بار یہ بھائی سچے ہیں، لیکن دراصل کیا ہوتا ہے نا، چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، کیونکہ پہلے وہ اس بارے میں یعنی کہ برا کام کر چکے تھے نا، تو جو گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ تو گناہ کیا تھا پہلے، اب وہ اتنا اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو باپ کو کیسے یقین دلا رہے ہیں کہ آپ شہر کے لوگوں سے بھی دریافت کر لیجئے اور اس قافلے سے پوچھ لیجئے جس کے ساتھ ہم آئے ہیں، یعنی کہ جو ہمارے ساتھ جو لوگ شامل تھے، جو ہمارے ساتھ گئے تھے، اور جو قافلے کے جو ساتھی تھے، آپ ان سب سے دریافت کر لیجئے ہم کیا ہیں، ہم بالکل سچے ہیں، واقعی میں بنیامین کے اوپر جو ہے الزام لگا ہے اور وہاں پر وہ روک لیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، اس طریقے سے وہ یقین دلانے میں باپ کو لگے ہوئے تھے۔
آیت دیکھیے، آیت نمبر 83. قال بل سولت لكم أنفسكم أمرا فصبر جميل عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم. عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه عليم الحكيم. یعقوب علیہ السلام نے کہا یہ تو نہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی ہے، بس اب صبر ہی بہتر ہے، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس پہنچا دے، وہی علم اور حکمت والا ہے۔ تو اللہ کے جو مطلب کہ نبی تھے یعقوب علیہ السلام، اور کیا کہتے ہیں کہ تم نے ایک بات بنا لی ہے، جیسے وہ سمجھ گئے تھے نا کہ پچھلی بار بھی انہوں نے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ایسے ہی کیا تھا، وہ جانتے تھے کہ انہوں نے کوئی ایک سازش کی ہے، اور اس بار بھی وہ سمجھ گئے تھے کہ انہوں نے کوئی سازش کی ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام چونکہ حقیقت حال سے بے خبر تھے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنی وحی کے ذریعے سے انہیں حقیقت واقعہ سے آگاہ بھی نہیں کیا تھا، اس لیے وہ یہی سمجھ رہے تھے کہ میرے ان بیٹوں نے بھی جس طرح سے اس سے پہلے یوسف علیہ السلام کے معاملے میں ان کا قتل کیا اور اپنی طرف سے بات گڑھ کے بیان کر دی تھی، اب پھر اسی طرح انہوں نے دوبارہ اپنی طرف سے بات بنائی ہے۔ بنیامین کے ساتھ بھی انہوں نے یہی معاملہ کیا ہوگا۔ اس کا یقین علم تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس نہیں تھا، بس یوسف علیہ السلام کے واقعے پر قیاس کرتے ہوئے ان کی طرف سے حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل میں بھی بالکل ویسے ہی شکوک و شبہات پیدا ہوئے، ٹھیک ہے۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا، فصبر جمیل، بس صبر ہی بہتر ہے۔ عسى الله أن يأتيني بهم جميعا، کہ امید ہے کہ قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس پھر سے پہنچا دے۔ کیسے خوبصورت الفاظ ادا کر رہے ہیں نا۔ پھر آپ دیکھیں کہ اب پھر سوائے صبر کے کوئی چارہ نہیں ہے، تو انہوں نے کہا فصبر جمیل، بس صبر ہی میرے لیے کیا خوبصورت صبر ہے۔ تاہم صبر کے ساتھ امید کا دامن بھی نہیں چھوڑا۔ جمیعہ سے مراد کیا ہے، یوسف علیہ السلام، بنیامین اور وہ بڑا بیٹا ہے، ٹھیک ہے۔ جمیعہ سے مراد کیا ہے یہاں پہ، یوسف علیہ السلام، دوسرا بنیامین، اور جو تیسرا جو بیٹا یہودا تھا، وہ جو مارے شرم کے وہیں مصر میں رک گئے تھے۔ اور یا تو والد صاحب مجھے اس طرح سے آنے کی اجازت دے دے، یا پھر مجھے کسی طریقے سے بنیامین کے ساتھ میں لے کر ہی آؤں گا۔ اس طریقے سے وہ ضد لگائے، وہ وہیں بیٹھے ہوئے تھے جو یہودا تھے، جن کے اندر تھوڑی خیر باقی تھی، ٹھیک ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کتنا بہترین جو کردار پتہ چلتا ہے وہ یعقوب علیہ السلام کا کردار ہے۔ انبیاء تھے، رسول تھے، نبی تھے یعقوب علیہ السلام، اور باپ دادا کون تھے نا، اسحاق تھے، ابراہیم علیہ السلام کی نسلوں میں سے تھے۔ کیا کردار یعقوب علیہ السلام کا ہے۔ ایک طرف کہتے ہیں کہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے یہ کام بڑا آسان کر دیا ہے اور میں اس پر صبر کروں گا۔ حقیقت یہ ہے کہ صبر دراصل کیا ہے، صبر اور عفو درگزر افضل ترین ایمان ہے۔ صبر کرنا ہے، ان کو صبر کیا انہوں نے۔ آپ دیکھیں کہ اسی لیے نا کہتے ہیں کہ ہمیشہ انسان کیا ہو کہ ہمیشہ اللہ سے وہ امید لگائے اور صبر کرے، ٹھیک ہے۔ لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہوا جاتا ہے۔ بی ہوپ فل، یعنی ہوپ فل، آلویز ہوپ فل۔ آپ دیکھیے کہ ایک بیٹا کھویا، اس کے بعد دوسرا بھی کھو دیا، لیکن اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہوتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے، ایز اے لانگ ایز بندہ اپنے رب سے مایوس ہو کر دعا مانگنا چھوڑ نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ بندہ اپنے رب سے مایوس ہو کر دعائیں مانگنا نہیں چھوڑ دیتا۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے بندے جن کے دلوں میں ایمان ہوتا ہے نا، وہ ہر حال میں اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، خواہ چاہے وہ مچھلی کے پیٹ میں ہی کیوں نہ چلے جائیں، اور خواہ وہ کسی بھی بڑی مصیبت میں، آزمائش میں مبتلا ہو جائیں، چاہے کنویں کی گہرائیوں میں نہ چلے جائیں نا، اسی طرح سے وہ اللہ کو پکارتے ہیں۔ کیسی بھی مشکل ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، دعا مانگنی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کسی چیز کی خواہش ہو، اس کے لیے دعا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، دعا مانگنی نہیں چھوڑنی چاہیے۔ کسی چیز سے، کسی آزمائش سے نکلنا چاہتے ہیں تو پورے یقین رکھیں اور ضرور نکلیں گے اس سے، یہ حالات ضرور بدلیں گے۔ بس یقین پیدا کیجیے اپنے اندر، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے وعدے دراصل کیا ہیں، سچے ہیں، اور وہ مایوس ہو کر
کوئی غلط کام کی طرف نہ چلے جائیں، کوئی غلط طریقہ نہ اختیار کر لیں، کسی حرام کام میں گرفتار نہ ہو جائے، کیونکہ مایوسی کی باتیں نہ کریں، کیونکہ مایوسی دراصل کیا ہے، انسان کو گمراہ کر دیتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیشہ جو ہے نا ہوپ فل رہنا چاہیے۔ تو اسی طرح سے انہوں نے فصبر جمیل کیا اور اللہ سے اچھی امید لگا کر وہ بیٹھ گیا۔ آپ دیکھیں کہ ان کا جو یعقوب علیہ السلام ہے نا، ان کا کتنا بہترین کردار اس سے ملتا ہے ہم لوگوں کو۔ اور پھر آپ دیکھیں کہ اپنے بچے کو انہوں نے، اپنے بیٹے کو نہ کچھ ڈانٹا، نہ ڈپٹا، نہ چلائے، نہ مارے، کچھ بھی نہیں کیے نا۔ آپ دیکھیں کہ ہم خواتین ہیں، ہم سب کے کیا رویے ہوتے ہیں کہ اگر کسی بچہ کوئی رو دیتا ہے، دو بچے آپس میں کھیل رہے ہوتے ہیں یا غلطی سے کسی بچے سے کچھ ٹوٹ پھوٹ جاتا ہے، اور بس باحیثیت جو ہے نا، اگر والدین، اگر ہم لوگ دیکھیں تو اگر بڑا بچہ چھوٹے بچے کو گرا دیتا ہے یا اس کو کچھ چوٹ پھوٹ لگ جاتی ہے، تو سب والدین، زیادہ تر سارے والدین بڑے بچے کو ہی اتنا ڈانٹتے ہیں کہ بچہ، جو بڑا بچہ ہے، اتنا زیادہ سہم جاتا ہے کہ اس کی عزت نفس بھی اس سے چھین جاتی ہے۔ تو ہمیشہ عدل سے معاملہ کریں۔ چھوٹا بچہ تو نہ سمجھے، اگر آپ اس کی کمی بھی ہوگی تو اس کو اگر کچھ نہیں بھی کہیں گے تو بڑا بچہ کیا ہوگا، اس پہ فل کانفیڈنس پیدا ہوگا۔ تو ہمیں ضروری ہے کہ ہم جو ہے نا بہترین تربیت کرنا بھی سیکھیں اپنے بچوں کی۔ اور بہترین تربیت کرنا ہمیں کہاں سے سیکھنے کو ملتی ہے؟ یہ قرآن کریم ہمیں سکھاتا ہے۔ بہترین جو والدین معاشرے میں آتے ہیں، اس قرآن کریم کی ہی وجہ سے بنتے ہیں انسان۔ قرآن پڑھتے پڑھتے انسان کا دل اتنا نرم ہو جاتا ہے، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنے والا بن جاتا ہے۔ تو بچے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، جھگڑ رہے ہیں، رو رہے ہیں، تو کبھی بھی ایک ہی بچے کو مت ڈانٹے، اور خاص کر کے جو بڑا بچہ ہے اس کو کبھی بھی مت ڈانٹے، مت اس کو اتنا زیادہ جو ہے نا، اس کو اتنا زیادہ ڈانٹ لگائیں کہ وہ بالکل سہم کے بیٹھ جائے۔ اب دیکھیے اکثر جو ہوتا ہے کہ کچن کے اندر جو کراکری ہوتی ہے نا، ایکسپینسو کراکری وغیرہ، کچھ ایسا ٹوٹ پھوٹ ہوتا ہے، دو بچے کھڑے ہوئے ہیں اور ایک بچے نے دوسرے پر الزام ڈالا، اور پھر دوسرے نے اس کے اوپر الزام ڈالا، اور والدین گئے بڑے بچے کو کہنا سننا شروع کر دیا نا۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر وہی کراکری، وہ ایکسپینسو کراکری کی آپ سے چھوٹ جاتی تو پھر کیا آپ اپنے آپ کو ڈانٹتے اس طریقے سے؟ نا، نہیں، تو پھر کیا ہے؟ تو بچے سے بھی درگزر کریں، ڈانٹنے سے، مارنے سے، اس کو اس طرح سے ٹارچر کرنے سے وہ چیزیں واپس تو نہیں آ جائیں گی نا۔ بچے کیا اسی وجہ سے والدین سے نفرت کرنے لگ جاتے ہیں، اسی وجہ سے بچے جو ہے والدین سے دور ہو جاتے ہیں۔ بچوں کے ساتھ کیا کرے؟ دوستی کی جو ہے رشتہ ہے وہ قائم کرے، محبت سے، پیار سے بولے۔ آج اگر آپ محبت سے، پیار سے بچوں سے معاملات ہینڈل کریں گے تو کل وہی بچے آپ کو بہترین طریقے سے وہی چیز واپس آپ کو لوٹائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو اچھی طرح سے اپنے اچھے بچوں کی بہترین دینی تربیت سے، محبت کے ساتھ بچوں کی تعلیم و تربیت کریں۔ چلا کے، ڈانٹ کے، پھٹکار کے، نفرت کر کے، پیٹ لگا کے، پٹائی کر کے، اس طریقے سے بچوں کی تربیت نہیں کی جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آیت دیکھیے، آیت نمبر 84۔ پھر ان سے پھیر لیا اور کہا کہ ہائے یوسف۔ ان کی آنکھیں بوجہ رنج اور غم کے سفید ہو چکی تھی اور وہ غم کو دبائے ہوئے تھے۔ یعنی جو یعقوب علیہ السلام تھے، انہوں نے اپنے جو بڑے بیٹے ہیں ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے یوسف، ٹھیک ہے؟ تو یعنی اس تازہ صدمے نے جو یعنی یہودا وہاں روک لیے گئے، بنیامین وہاں روک لیے گئے، دو بیٹے وہاں یہ روک لیے گئے۔ اب یوسف علیہ السلام کی جدائی کا جو غم تھا وہ پھر اس کی وجہ سے تازہ ہو گیا، تر و تازہ ہو گیا نا۔ اس نئے صدمے سے پرانا غم جو تھا وہ تازہ ہو گیا۔ یعنی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ چوٹ لگتی ہے اور پرانی چوٹ بھی اس کے ساتھ ہری ہو جاتی ہے۔ تو یعقوب علیہ السلام کے ساتھ یہی معاملہ ہوا کہ نیا صدمہ ہوا، اس کے ساتھ پرانے صدمہ بھی وہ تازہ ہو گیا۔ اس تازہ ہونے کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہائے یوسف، اور ان کی آنکھیں جو تھی غم کی وجہ سے سفید ہوگی۔ مطلب یہ تھا کہ ان کی آنکھوں کی سیاہی مارے غم کے سفیدی میں بدل گئی تھی۔ تو اس طریقے سے ان کی آنکھوں کی جو روشنی تھی، ان کی یعنی کہ بینائی، آنکھوں کی روشنی، وہ بھی جاتی رہی۔ تو آپ دیکھیے کہ بیٹوں کے سامنے نا انہوں نے اپنے غم کا اظہار نہیں کیا، اور کیا کہا، اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے بس منہ پھیر کر اپنا غم ادھر ظاہر کیا۔ اور ہمارا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ اکثریت کا لوگوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہوتے؟ پوری دنیا کے سامنے ہائے وویلا کرتے رہتے ہیں،
اپنے غم کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں، اپنے بچوں کے سامنے دکھڑا روتے ہیں، اپنے شوہروں کے برے سلوک کا اپنے بچوں کے سامنے دکھڑا روتے ہیں، اپنے ساس سسر کے برے سلوک کا اپنے بچوں کے سامنے دکھڑا روتے ہیں، اپنے بھائی بہن چاچا چاچی ماما مامی نانا نانی سارے زمانے کا جو دکھڑا ہے اپنے بچوں کے سامنے روتے ہیں۔ بچوں کے ذہن پہ کیا اثر ہوگا کہ میری اماں ہے ہی ایسی، سب سے جو ہے دکھی ہے، چاروں طرف سے دکھی ہے نا۔ آپ دیکھیے کہ انہوں نے کس بچوں سے کچھ نہیں کہا اور اپنے ان بچوں سے منہ پھیر کر کے دوسری طرف وہ غم زدہ ہو گئے۔ اور وہ ان کا کیا رویہ تھا یعقوب علیہ السلام کا کہ وہ اللہ سے دعا کر رہے تھے۔ تو یہی ہمیں بھی اس سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں دنیا والوں کے سامنے اپنے دکھ نہ بتا کر کے صرف اور صرف اللہ سے کہنا چاہیے۔ اور جب اللہ سے دعا مانگتے ہیں تو پھر دعا انسان کو کیا ہوتی ہے، وہ فائدہ پہنچاتی ہے۔ لیکن اکثریت کا حال یہ نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے ہیں کہ دنیا والوں کے سامنے پورا جو دکھڑا روتے ہیں، اور پھر جب اللہ سے دعا مانگنے کو ہوتا ہے تو ان کو دعا مانگنی تلک نہیں آتی ہے۔ اس وقت دعا مانگنا بھول بھی جاتے ہیں، اور دعا مانگنے میں اللہ سے مانگنا کیا ہے یہ بھی اس کو یاد نہیں آتا ہے، بس نہ ان کو رونا آتا ہے، کیونکہ وہ دنیا والوں کے سامنے جو آلریڈی پہلے ہی اتنا دکھڑا رو چکے ہوتے ہیں۔ تو اگر آپ اسے جو ہے نا ریورس کر لیں، اس چیز کو ریورس کر لیں، فارورڈ کر لیں، ٹھیک ہے، کیا بندوں کے سامنے رونا چھوڑ دیں اور اللہ کے سامنے رو کر اللہ سے دعائیں مانگے، پھر آپ دیکھیں کہ مسئلہ کتنے جلدی آسان ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، مسئلہ کتنا بہترین طریقے سے نتائج میں سامنے آ جاتا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جو دوسری چیز ہمیں آپ دیکھتے کہ یعقوب علیہ السلام جو تھے نا پیغمبر تھے۔ آپ دیکھیے کہ یعقوب علیہ السلام کیا تھے، پیغمبر تھے، اور پیغمبر بھی کیا ہوتے ہیں، انسان ہوتے ہیں۔ جو محبت دل کے غم میں ہے اور دل کی تکلیف ہے نا وہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ بیٹے کی کوئی بری چیز انہیں بری نہیں کر سکتی۔ اولاد کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈال دی ہے۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا، کوئی انبیاء کسی کو اپنے بیٹے سے محبت نہیں۔ نوح علیہ السلام کو اپنے بیٹے سے کتنی محبت تھی نا، حالانکہ ان کا بیٹا کافر تھا۔ پھر ابراہیم علیہ السلام کو اپنے بیٹے اسماعیل سے کتنی محبت تھی نا، وہاں پر چھوڑنے کے باوجود بھی وہ ریگستان میں واپس آتے تھے، خیر و خبر لیا کرتے تھے۔ تو انبیاء ہیں، اپنے بچوں سے محبت ہوتے ہیں، یہ فطری چیز ہے، ٹھیک ہے۔ تو اولاد کی محبت اللہ نے دلوں میں ڈال دی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی چینلائز بھی کرتا ہے اس کو۔ دین ہمیں یہ نہیں سکھاتا کہ ہم جو ہے محبت کے رشتے کو بالکل کاٹ دیں یا سنگ دل بن جائیں یا محبتوں سے دل کو خالی کر لیں۔ وہ تو یہ چاہتا ہے کہ ہم اللہ کی محبت اوپر رکھیں اور اللہ کے احکامات کو مانتے چلے جائیں، اور دنیا کی وہ نعمتیں جن کی محبت اللہ نے ہمارے دلوں میں ڈال دی ہے ان محبتوں کا تذکرہ بھی اللہ کے سامنے کر کے ہی اللہ سے دعا مانگے، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 85۔ بیٹوں نے کہا واللہ آپ ہمیشہ یوسف کی یاد ہی میں لگے رہیں گے یہاں تک کہ گھل جائیں گے یا ختم ہی ہو جائیں گے۔ تو بیٹوں یعنی کہ یوسف علیہ السلام کے ذکر سے بھائیوں کی جو مطلب حسد کی جو آگ تھی نا وہ پھر سے بھڑک اٹھی، اور اپنے باپ کو ہی کہہ سنایا انہوں نے کہ آپ کیا ہے یوسف علیہ السلام کے ہی غم میں گھل جائیں گے، پگھل جائیں گے، ختم ہو جائیں گے۔ ان کا خیال تھا کہ سیدنا یوسف علیہ السلام کو کہیں پھینکنے سے ان کی محبت دل سے نکل جائے گی، والد کی محبت ہمیں صرف ملے گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ والد تو ابھی بھی یوسف کی محبت میں گھلے جا رہے تھے۔ تو بعض اوقات انسان یہ کوشش کرتا ہے کہ دوسروں کی پوزیشن خراب کر کے اس جگہ پر اپنی جو ہے نا اپنے آپ کو رکھ دے، تو ایسا ممکن نہیں ہوتا ہے۔ اللہ نے جو قدر آپ کی رکھی ہے نا وہ لوگوں کے دلوں میں وہی آپ کی رہے گی، کسی حاسد کی حسد سے وہ ختم نہیں ہوگی جب تک اللہ نہ چاہے، ٹھیک ہے۔ تو کتنی کوشش کری کہ باپ کا جو محبوب ہے یوسف اس کو ہم باپ سے ہی دور کر دیتے ہیں تاکہ باپ کی ساری محبتیں ہم کو مل جائیں، لیکن اس کا الٹا ہی ہوا۔ اتنے سالوں کے بعد بھی باپ آج بھی یوسف کے لیے پریشان ہے۔ آیت دیکھیں، آیت نمبر 86۔ انہوں نے کہا کہ میں تو اپنی پریشانی اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کر رہا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یہ کس نے کہا؟ یعقوب علیہ السلام نے۔ کیا فرمایا؟ قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں تو اپنی پریشانی اور رنج
کی فریاد اللہ سے ہی کر رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ بہت خوبصورت اور پیاری سی دعا ہے. جب بھی خدا نخواستہ کبھی کوئی غم پریشانی میں مبتلا ہو تو پھر یہ دعا پڑھے. یہ دعا یہ انبیاء کی دعا ہے، یعقوب علیہ السلام کی دعا ہے. کیا دعا ہے؟ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ. اس کا ورد کرتے رہیں. میں تو اپنی پریشانیاں اور رنج اللہ کی ہی سے کر رہا ہوں. میں اپنے غم اور پریشانیوں کی فریاد صرف اللہ سے کر رہا ہوں. چلتے بیٹھتے اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اسی کو دعا کو پڑھے اور اللہ سے خوب دعا کریں، انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی. اور انہوں نے جو فرمایا نا کہ وَعَلَمُوا مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تمہیں نہیں معلوم، تمہیں نہیں پتا نا. تو آپ دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام کیا تھے؟ دراصل انبیاء تھے، نبی تھے. اور انہوں نے کہا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. تو اس سے مراد یا تو وہی وہ خواب ہے جس کے بارے میں بچپن میں یوسف علیہ السلام نے جو دیکھا تھا اور اپنے والد سے بتایا تھا، چاند ستارے سجدہ کر رہے ہیں، اور جس کی وجہ سے انہیں یقین بھی ہو گیا تھا کہ اس کی تعبیر ضرور ان کے سامنے آئے گی اور وہ یوسف علیہ السلام کو سجدہ کریں گے. یا ان کا یہ یقین بھی تھا کہ یوسف علیہ السلام زندہ موجود ہیں اور اس سے زندگی کی ضرور ان کو مطلب آئندہ ان کی ملاقات ضرور یوسف علیہ السلام کو ہوگی. اس طرح سے یوسف علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کی ملاقات ہوگی، اس پر ان کو یقین تھا. ٹھیک ہے، تو خواب کی تعبیر کے بارے میں تھوڑا علم یعقوب علیہ السلام کو بھی تھا، اسی لیے انہوں نے کہا کہ میں وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. ٹھیک ہے، آیت دیکھیے، آیت نمبر 87. میرے پیارے بچوں، تم جاؤ اور یوسف علیہ السلام کی اور اس کے بھائی کی پوری طرح تلاش کرو اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو. یقیناً رب کی رحمت سے تو نا امید وہی ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. اللہ اکبر، کتنی بڑی بات ہے نا، کتنی بڑی بات آئی، بالکل کھلی اور بالکل صاف بات کہہ دی گئی. کیا کہ اللہ کی رحمت سے تو وہی لوگ نا امید ہوتے ہیں جو کافر ہوتے ہیں. تو جس طرح دوسرے مقام پر اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَقْنُطْ مِنَ رَحْمَتِ اللَّهِ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، سورہ ہجر آیت نمبر 56. گمراہ لوگ تو وہی ہیں جو اللہ کی رحمت سے نا امید ہوتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان والوں کو سخت سے سخت حالات میں بھی صبر اور ضبط کا معاملہ رکھنا چاہیے اور اللہ کی رحمت سے وسیع امید کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے. ٹھیک ہے، تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ ایک آدمی نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے رزق سے نا امید ہونا اور اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا. ٹھیک ہے، یہ کیا ہے؟ کبیرہ گناہ ہے. یہ کبیرہ گناہ یعنی انسان مایوس ہو کر بیٹھ جائے، اس نے تو ٹھیک ہی ہونا، مطلب کہ اسے تو ٹھیک ہی نہیں ہونا. اس طریقے سے نا اکثر لوگ مریضوں کے بارے میں بھی ہو جاتے ہیں کہ یا کسی کی طرف تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس کو پہنچاتے تھک گئے، اصلاح کرتے کرتے تھک گئے، تو کہتے ہیں نہیں اب تو اس کو ٹھیک ہی نہیں ہونا، ہوپ لیس کیس ہے یہ تو. یعنی عام طور پر ہم تھوڑی سی کسی کے ساتھ کوشش کرتے ہیں، پھر اس کو نصیحت کرتے ہیں، پھر اصلاح کرنے پر پھر ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ چھڑا دو اسے، یہ ہوپ لیس کیس ہے، اس کو چھوڑ دو، یہ نہیں صحیح ہونے والا ہے، اس کو جانے دو، ختم کرو، یہ ہوپ لیس ہے نا. تو کوئی بھی ہوپ لیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور سب کچھ ٹھیک ہو بھی سکتا ہے. کوئی کتنا بھی گنہگار ہے، کوئی شرابی کیوں شراب پینے والا ہو، وہ بھی کیا ہے؟ سدھر سکتا ہے. اللہ کی رحمت سے کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. کسی کی بارے میں بھی، کسی کے معاملے میں بھی، چاہے کسی بھی کوئی بھی معاملات ہو، یا اولاد کے بارے میں، یا کسی کی زندگی کے بارے میں، یا کسی کی بیماری کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں بھی کبھی بھی انسان کو ہوپ لیس یعنی نا امید نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ یہاں پر کیا فرمایا جا رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کی رحمت سے نا امید کون ہوتے ہیں؟ جو کافر ہیں. بہت بڑی بات ہے، چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. تو اللہ کی رحمت سے ہمیشہ امید رکھیں. ٹھیک ہے، تو اکثر بہت سارے لوگ جو ہے گناہوں کی وجہ سے یہ سوچ کے نا امید ہو جاتے کہ اب اللہ ہم کو کبھی نہیں معاف کرے گا کہ ہم نے بہت گناہ کر لیے ہیں نا. تو یہ بھی کیا ہے؟ کفر ہے. کہ انسان دیکھے گناہ کیسی بھی کرے ہیں اور اللہ سے خوب رو کر گڑ گڑا کر کے معافی مانگے، پھر اللہ سے امید رکھے کہ اللہ ہم کو ضرور معاف کر دے گا. یہ ہوتا ہے ایمان کا حصہ. ٹھیک ہے، آیت دیکھیں، آیت نمبر 88 ہے.
پھر جب یہ لوگ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز مصر، ہم کو اور ہمارے خاندان کو دکھ پہنچا ہے، ہم حقیر پونجی لائے ہیں، بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دے دیجئے اور ہم پر خیرات کر دیجئے، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ دیکھیں کہ کیا پوزیشن آ گئی نا یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کی۔ اور آپ دیکھیں کہ ایک وقت وہ تھا نا، یہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو اندھیرے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ ایک وہ سین یاد کریں اور ایک یہ سین یاد کریں کہ اب سارے وہی بھائی ہیں، فقیر بن کے کس کے دربار میں آئے ہیں؟ یوسف علیہ السلام کے دربار میں ہے نا۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے نا محسنین کا اجر ضائع نہیں کرتے ہیں، لا یضیع اجر المحسنین، کہ اللہ تبارک تعالیٰ محسنین کا اجر کبھی نہیں مارتا، کبھی نہیں ضائع کرتا ہے۔ انہوں نے صبر کیا، احسان کیا، پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو کیسے بلند رتبہ عطا فرمایا۔ اور جنہوں نے جرم کیا، قطع تعلق کیا، قرابت داری کو توڑا، باپ کو دھوکہ دیا، جھوٹ کیا، فریب کیا، حسد کیا، آج ان کو کہاں فقیر بنا دیا اللہ تبارک تعالیٰ نے نا۔ تو ایسے ہی ہوتا ہے، برائی کا بدلہ برائی سے ہی ملتا ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سب کو رسوا کر دیتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو اس طریقے سے وہ آئے واپس سے، اور یہ جو یوسف کے بھائی مصر میں واپس جب آئے تو تقریباً یہ تیسری مرتبہ مصر واپس گئے، ٹھیک ہے، تیسری مرتبہ یہ عزیز مصر واپس سے، یہ جو تیسری مرتبہ جو یوسف کے بھائی ہیں واپس سے مصر گئے اور عزیز مصر سے بات کرنے لگے، اور کہا انہوں نے، یعنی کہ مصر کے بادشاہ سے کہا کہ ہمارے خاندان کو بہت تکلیف پہنچی ہے، دکھ پہنچا ہے، یعنی آپ کیا کریں، غلہ لینے کے لیے ہمیں جو ہم چھوٹی سی قیمت لے کر آئے ہیں نا، آپ بس اس کو رکھ لیں اور ہمیں نہایت قلیل حقیر جو ہم لے کر آئے ہیں اس کو ایکسیپٹ کر لیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہ گیا تھا خرچ کرنے کو، اور غلہ خریدنے کو بہت غریب ہو گئے تھے، حقیر سی پونجی وہ لے کر کے آئے تھے۔ بس آپ ہمیں پورے غلے کا ناپ دے دیجئے، یعنی ہماری حقیر پونجی کو تو نہ دیکھیے، بس ہمیں اس کے بدلے میں پورا ناپ دے دیجئے۔ ہم جو بالکل چھوٹی سی حقیر سے کم پیسے کھوٹے سکے جو لائے ہیں، اس کے بدلے آپ ہمیں کیا کیجئے، پورا غلہ ناپ کر کے دے دیجئے۔ بس آپ ہمیں پورا غلہ ناپ کر دے دیجئے اور ہم پر خیرات کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ الفاظ دیکھیے کہہ کیا رہے ہیں، آپ ہم پر خیرات کر دیجئے، یعنی ہمارے حقیر پونجی قبول کر ہم پر احسان کر دیجئے اور خیرات کر دیجئے، زکوٰۃ دے دیجئے نا، فقیر بن کے آ گئے، مسکین بن کر کے۔ اور بعض مفسرین نے اس کے معنی یہ بھی کیے ہیں کہ ہمارے بھائی بنیامین کو بھی آزاد کر کے ہم پر احسان فرما دیجئے، یعنی کہ غلہ دے دیجئے، ہمیں خیرات دے دیجئے، اور ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو بنیامین جو ہمارا بھائی ہے اس کو بھی آزاد کر دیجئے۔ اس طریقے سے وہ ایک فقیر اور مسکین کی حیثیت سے یوسف علیہ السلام کے جو ہے نا دربار میں جا پہنچے۔ آپ دیکھیے یوسف علیہ السلام کا بھی کیا بدلہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ان اللہ یجزی المتصدقین، اللہ تعالیٰ خیرات کرنے والوں کو بدلہ دیتا ہے۔ اور آپ دیکھیے آیت نمبر 89 دیکھیے، پھر یوسف علیہ السلام نے کہا جانتے بھی ہو کہ تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں کیا کیا۔ اب وہ بھوچکا رہ گئے، سرپرائز رہ گئے، کیا کہ عزیز مصر ہیں، مصر کے بادشاہ ہیں، اور یوسف کا نام لے رہے ہیں، یوسف کے بارے میں ان کو کیسے پتہ ہے۔ تو جب انہوں نے نہایت عاجزی اور ایسے اندازے سے صدقہ اور خیرات بھائی سے مانگا نا، تو اور بھائی کی رہائی کی اپیل کی، تو ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ باپ کے بڑھاپا اور ضعیف بڑھاپے اور کمزوری، اور بیٹے جو بڑھاپے کی اور ضعیفی کی بات کی، اور پھر بیٹے کی جدائی کے صدمے سے ان کا کیا حال ہوا نا، اس کا بھی انہوں نے ذکر کیا، یعقوب علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے بتایا ہوگا بادشاہ سے، پھر جس سے نا یوسف علیہ السلام کا دل کیا تھا، بھر آیا، آنکھیں نم ہو گئیں، اور سچ بتانے پر وہ مجبور ہو گئے۔ اور بھائیوں کی ذاتی کے ذکر کے ساتھ بھی اخلاق کریمہ کا بھی آپ دیکھیں کہ ایسا اظہار فرما رہے ہیں کہ یہ کام جو تم نے ایسی حالت میں کیا نا، کیونکہ تم جاہل اور نادان لوگ تھے، تمہیں نہیں معلوم تھا کہ تم کیا کر رہے ہو۔ اعلیٰ اخلاق اور اعلیٰ کردار ہمیں انبیاء علیہ السلام کی سیرت سے ملتا ہے، ان کے مطالعہ کرنے سے ملتا ہے۔ آپ دیکھیں کتنا بڑا ان کے ساتھ ان کے بھائیوں نے ظلم کیا نا، اور جب انہوں نے دیکھا کہ ان کے بھائی انہی کے دربار میں اس طریقے سے مسکین کی حیثیت سے بطور مسکین آ گئے ہیں، بطور تھوڑی سی حقیر سی پونجی لائے ہیں اور خیرات مانگ رہے ہیں، زکوٰۃ مانگ رہے ہیں،
باپ کا بھی برا حال ہے اور جو بنیامین کو مانگ رہے ہیں تب ان سے رہا نہیں کیا، پھر انہوں نے سچ بتا ہی دیا، سچ کھول کر بتا دیا گیا، اور پھر انہوں نے کہا کہ تم نے جو یہ کام کیا نا وَأَخِيهِ إِذْ أَنْتُمْ جَاهِلُونَ، اور بھائی کے ساتھ اپنی نادانی کی حالت میں تم نے یہ سب کام کیا، تم نے یہ سب جو کام کیا نا تم دراصل کیا تھے، تم جاہل تھے، تم نامعلوم تھے، تم نہیں جانتے تھے کہ کیا ہونے والا ہے نا، تمہیں نالج نہیں تھا، تم ان ایجوکیٹڈ لوگ تھے۔ تو اس طریقے سے آپ دیکھیں کہ کتنا بڑا اس سے سبق ملتا ہم لوگوں کو کہ درگزر کا معاملہ کرا انہوں نے نا کتنا زبردست اپنے قرابت داروں کے ساتھ میں۔ آپ دیکھیں کہ ان کا تو معاملہ سوتیلوں کا تھا، لیکن اکثر سگے بھائی بہنوں میں اتنا زیادہ کڑواہٹیں ہوتی ہیں، قرابت داری میں بہت کڑواہٹ ہوتی ہے، ماں باپ کے یعنی بچوں میں اور والدین میں، بیٹو بیٹی میں، اور زیادہ تر جو یہ رحم کے رشتے ہوتے ہیں ان میں بہت کڑواہٹ ہوتی ہے۔ کیونکہ شیطان تو چاہتا ہی یہی ہے نا کہ لوگوں کے ذریعے سے جہنم بھر دیے جائیں، اولاد والدین کے ساتھ برے سلوک کرے، والدین بچوں کے ساتھ برے سلوک کرے، اور پھر آپس میں بھائی بہن برے سلوک کرے، اور بھائی بھائی کے ساتھ برے سلوک کرے، تاکہ پھر جہنم تو اس کو بھروانی ہے نا، اس نے تو وعدہ کیا تھا۔ اس طریقے سے نماز پڑھنا اور زکوٰۃ کرنا، حج کرنا، پھر آپ دیکھیں کہ پھر قبول ہوگا کیا کہ اگر آپ کے والدین ناراض ہیں یا بیٹا بیٹی ناراض ہو کے غلط راستے کی طرف چلے گئے ہیں، یا بھائی بہن میں اتفاق نہیں ہے، نا اتفاقی ہے، قطع تعلق ہے۔ آپ دیکھیں کہ غیر مسلم کوئی کسی انجانے شخص کسی مسلمان سے انسان 3 دن بات نہیں کرتا تو اس کے پھر اعمال جو ہے رکے رہتے ہیں، اور پھر نہ کہ اتنی بڑی بات کہ بھائی بہن آپس میں نہیں بول رہے ہیں، بھائی بھائی آپس میں نہیں بول رہے ہیں، رشتہ دار آپس میں نہیں بول رہے ہیں، تو کیسے اعمال صالح قبول ہو سکتے ہیں کیا؟ آپ دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام کے ساتھ ان کے بھائیوں نے کتنا برے سلوک کیے، کتنا برا سب کام کیے، کتنے برے ان کے ساتھ، یہاں تک کہ جان سے مارنے کی کوشش کی۔ اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کا رویہ دیکھیں، کتنا بہترین رویہ اور کتنا بہترین کردار پتہ چلتا ہے سورہ یوسف سے ہم سب کو نا۔ تو اپنے بھائی بہن کے ساتھ محبت سے پیش آئے، درگزر کا معاملہ کرے، معاف کرنے کی عادت بنا لے، معاف کرتے جائے، کبھی تو اس کو سامنے والے کو احساس ہوگا کہ واقعی میں میری بہن بہت اچھی ہے، واقعی میں میرا بھائی بہت اچھا ہے، میں جو بھی کرتا ہوں مجھے یہ معاف کر دیتی ہے، معاف کر دیتا ہے نا۔ تو معاف کرنے والے بن جائیں، معاف کرنے والے، درگزر کرنے والے بن جائیں، ٹھیک ہے۔ آیت دیکھیے، آیت نمبر 90۔ انہوں نے کہا واقعی تو ہی یوسف علیہ السلام ہے؟ جواب دیا ہاں میں ہی یوسف علیہ السلام ہوں، اور یہ میرا بھائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم پر فضل اور کرم کیا ہے۔ بات یہ ہے کہ جو بھی پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ تعالیٰ کسی نیک کار کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے۔ کتنی بڑی بات کہی۔ بھائیوں نے جب دیکھا نا عزیز مصر کی زبان سے یوسف علیہ السلام کا تذکرہ سنا، جسے انہوں نے بچپن میں ہی قینان کے ایک اندھے کنویں میں پھینک دیا تھا، تو وہ حیران ہو گئے اور غور سے دیکھا اور اس پر مجبور بھی ہو گئے، اور کہنے لگے کہ کیا تم ہی یوسف ہو؟ یعنی ہم سے کلام بادشاہ یوسف علیہ السلام جو کر رہا ہے، یعنی کہ جو بات ہم سے بادشاہ کر رہا ہے اور یوسف کا نام لے رہا ہے، تو وہ انہوں نے پوچھا کیا تم ہی یوسف ہو؟ ورنہ یوسف علیہ السلام کے قصے سے کسی طرح اس کو علم ہو سکتا ہے، اس بادشاہ کو یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیسے معلوم ہو گیا، کیسے اس کو یہ بات پتہ چل گئی؟ چنانچہ انہوں نے سوال کیا کیا تم ہی یوسف علیہ السلام ہو؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ ہاں میں ہی یوسف علیہ السلام ہوں، ٹھیک ہے۔ اور آپ دیکھیے اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی نیک کار کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے، لا یضیع اجر المحسنین۔ یوسف علیہ السلام کے لیے پھر محسنین کا الفاظ آیا ہے۔ سوال کے جواب میں اقرار اور اعتراف کے ساتھ اللہ کے احسان کا ذکر اور صبر تقویٰ کے نتائج حسنہ بھی بیان کر کے بتلا دیا گیا کہ تم نے تو مجھے ہلاک کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے نہ صرف یہ کہ کنویں سے نجات عطا فرمائی بلکہ مصر کی فرما روائی بھی عطا فرمائی، بادشاہت بھی عطا فرمائی، اور یہ نتیجہ اس لیے ہے کہ اس پر کہ صبر اور تقویٰ جس کی توفیق سے اللہ تعالیٰ نے مجھے یہاں پر اس منصب پہ مجھے پہنچا دیا، ٹھیک ہے۔ تو کتنا خوبصورت انداز ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ سرپرائز دینے کا بھی نا کہ کالملی کائنڈلی کوئکلی، اور سوالیہ انداز ہے نا۔ آپ دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں، ما فعلتم بی یوسف، کہ تم نے یوسف کے ساتھ کیا کیا،
وہ صرف اندازے سے ہی سمجھ گئے میں یوسف ہوں اور میرا بھائی ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہم پر احسان فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اگر کوئی تقوی اور صبر سے کام لے تو اللہ کے یہاں ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں ہوتا ہے، ضائع نہیں ہوتا ہے۔ لا یضیع اجر المحسنین، بار بار آیا ہے نا قرآن میں، اس سورہ یوسف میں یوسف علیہ السلام کے لیے محسنین۔ اللہ تعالیٰ محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا ہے، بس صبر کریں، اللہ اجر اس کا ضائع نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ اجر کا ایک وقت ہوتا ہے واپس سے ملنے کا، وہ وقت آئے گا جو مل جائے گا۔ یہ نہیں کہ ادھر کام کیا اور ادھر ہمیں بس فوراً اجر کی توقع ہم کرنے بیٹھے، نہیں، فوراً اجر نہیں ملتا ہے۔ یوسف علیہ السلام کو اب دیکھیے کتنے سالوں کے بعد اس کا اجر ملا ہے۔ بچپن میں جو ان کے ساتھ ناانصافی ہوئی، تب جا کے کتنے سالوں کے بعد، کئی سالوں کے بعد، تقریباً 15-20 سالوں کے بعد ان کو اس کا بادشاہت کے جو ہے سیٹ پہ وہ فائز ہوئے۔ تقوی اور صبر ساتھ ساتھ ہوتے ہیں۔ تقوی کے لیے صبر اور صبر کے لیے تقوی ضروری ہے۔ جب یہ دو کوالٹیز کسی انسان کے اندر آ جاتی ہے نا، تو پھر وہ سب خیر سے مالا مال ہو جاتا ہے، دنیا اور آخرت کی بھلائیاں اس کے لیے جمع ہو جاتی ہیں۔ تو الحمدللہ اسی کے ساتھ ہی آج ہی ہماری کلاس مکمل ہوئی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔